اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی نوید اتاری سے ان کے والد صاحب کے انتقال پر بذریعہ فون تعزیت۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عاشقان رسول کو مدنی پھول۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ پیر شریف کے نفلی روزے کے سلسلے میں مناجات افطار۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے چیئرمین حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے صاحبزادے کے علیل ہونے پر عیادت۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حج تربیتی اجتماع کے اختتام پر عاشقان رسول کی واپسی۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ مرکز الاولیاء لاہور کے دارالافتاء اہل سنت میں حضرت مولانا غلام حسن قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تشریف آوری۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ نگیب و نعت خواں شبیر ابو طالب اور انیس صبا کا دیگر عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلے میں سفر۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ جامع مسجد فیضان اتار کندیا حسنی کابینہ پاکستان میں قافلہ اجتماع۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے نوید اتاری سے ان کے والد صاحب کے انتقال پر بذریعہ فون تعزیت فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا کیا حال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ حاجی ندیم نے والد صاحب کے بارے میں اطلاع دی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد صاحب کو غریق رحمت فرمائے، آمین بے حساب بخشش کرے ان کی، آمین صغیرہ کبیرہ گناہ ہو تو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے، آمین۔ بے حساب بخشے دعا فرمائیے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت فرمائے۔ آمین۔ اللہ آپ کی بھی مغفرت فرمائے، گناہ گار کو بھی بے حساب بخشے۔ میرے لیے ضرور دعا فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آمین، اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے، اجر عطا فرمائے۔ سب گھر والوں کو میری طرف سے سلام کہیے گا، میری طرف سے تعزیت کیجیے گا، صبر کیجیے گا۔ قافلے کی ترکیب فرما لیجئے ایصال ثواب کے لیے۔ انشاءاللہ کوئی تاریخ ہو تو وہ بھی دے دیجیے۔ انشاءاللہ آنے والے مہینے کی پہلی جمعرات تو آ گئی ہے، انشاءاللہ 20 کی جمعرات کی ترکیب بناتا ہوں۔ انشاءاللہ 15 تاریخ کی جمعرات آتی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ 3 روزہ کی درخواست ہے بابا گھر 3 روزہ قافلہ میں سفر کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اللہ ان سب کو صبر عطا فرمائے، صبر پر اجر بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سحری کی سعادت حاصل کرنے والے خوش نصیب عاشقان رسول کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پھولوں سے نوازا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ حج تربیت کا ماشاءاللہ کس نے وہ 3 دن کس نے پورے ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ کسی نے وہ خاموش شہزادہ رسالہ پڑھا ہے اور اپنے وہ اخبار والا کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب؟ اچھا یہ نیکی کی دعوت کس نے پڑھی ہے کتاب؟ غیبت کی تباہ کاریاں؟ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز و جل عثمان غنی مسجد گلستان جوہر باب المدینہ کراچی پاکستان میں پیر شریف کے نفلی روزے کے سلسلے میں مناجات افطار کا انعقاد ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے، نیز دقت انگیز کلام بھی پڑھے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غم ایسا مدینے کا عطا کر دے الہی، جو کہ میری خوشیوں کے گلستان کو جلا دے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی مسجدوں سے دور ہو جانے والے اسلامی بھائیوں کو پھر سے مسجد کا رخ کروانے کے لیے بھی کوشاں ہے تاکہ ہماری مساجد آباد رہ سکیں۔ آئیے آپ بھی دعوت اسلامی کی مسجد بھرو تحریک کا حصہ بن جائیے اور مسجد کو آباد رکھنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیے۔ مسجد آباد رکھنے والوں سے اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیے کہ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ ذکر و نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے لوگ اپنے گمشدہ شخص کی اپنے ہاں آمد پر خوش ہوتے ہیں۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی، مسجد بھرو تحریک انشاءاللہ۔ ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے مولا، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پیر شریف کے نفلی روزے کی بھرپور ترغیب دی جاتی ہے اور بعد نماز عصر مناجات افطار کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ پاکستان کے شہر سردار آباد کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی مناجات افطار کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں سردار آباد کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 32 میں فرمان رب الانعام ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک پچھلا گھر بھلا ان کے لیے جو ڈرتے ہیں، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ صدر الافاضل
حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں نیکیاں اور طاعتیں یعنی عبادتیں اگرچہ مومنین سے دنیا ہی میں واقع ہوں لیکن وہ امور آخرت میں سے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اعمال متقین یعنی نیک بندوں کے اعمال کے سوا دنیا میں جو کچھ ہے سب لہو و لعب یعنی کھیل کود ہے۔ دنیا کے غموں کی تم للہ دوا دو، بلوا کے غم اپنا دو سرکار مدینے میں۔ مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری مدت ذلہ العالی دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ باب المدینہ کراچی میں رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے چیئرمین حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے صاحب زادے کے علیل ہونے پر عیادت و ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ آئیے اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ ہم کو اے پاکستان کے شہر باب المدینہ کراچی میں قائم دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے حج تربیتی اجتماع کے اختتام پر مختلف شہروں اور علاقوں سے آئے ہوئے عاشقان رسول کی واپسی کا سلسلہ ہوا، جنہیں مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو منصور حاجی جعفر رضا اتاری مدت ذلہ العالی نے رخصت کیا۔ اسلامی بھائیوں کی روانگی کے وقت رکت انگیز مناظر بھی دیکھنے میں آئے۔ آئیے ان کی روانگی کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ مدنی قافلہ اب جا رہا ہے لوٹ کر، مدنی قافلہ اب جا رہا ہے لوٹ کر، کوئی دل تھامے کھڑا ہے، کوئی ہے با چشم تر، مدنی قافلہ اب جا رہا ہے لوٹ کر۔ کس قدر خوش تھے نکل کر چل دیے تھے گھر سے جب، کس قدر خوش تھے نکل کر چل دیے تھے گھر سے جب، اب اداسی چھا رہی ہے ہائے سب کے قلب پر، اب اداسی چھا رہی ہے ہائے سب کے قلب پر، فکر تھی گھر بار کی نام فکر کاروبار کی۔ مرکز الاولیاء سے مجھے یہاں پر آ کر بہت روحانیت محسوس ہوئی اور بالکل یہاں جانے سے دل نہیں کرتا، اور یہ دل کرتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو یہاں وقف کر دوں۔ اور ہمیں امیر اہل سنت اور یہاں پر یہی پیغام ملا ہے کہ صرف دنیا کی آپ محبت میں نہ پڑیں۔ اب 30 دن کے قافلے کی نیت کی ہوئی ہے الحمدللہ، اور یہاں باب المدینہ کراچی آئے، باپا کی الحمدللہ باپا کا اتنا فیض ہمیں ملا کہ اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ باپا کی زیارت کی، حج کی تربیت لی، حج کے مناظر مقاصد اور مدینہ شریف کی جو حاضری تھی اس نے ہمیں بہت رلایا۔ اور بالخصوص تربیتی حج تربیتی اجتماع میں ہمیں ایسی احتیاطیں سیکھنے کو ملیں کہ جس طرح ہماری توجہ نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے، مدنی چینل
को और बरकतें दे। पाकिस्तान के शहर मरकजुल औलिया लाहौर में कायम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में हजरत मौलाना गुलाम हसन कादरी साहिब दामत बरकातुमुल आलिया की तशरीफ आवरी का सिलसिला हुआ। इस दौरान इस्लामी भाइयों ने इनसे मुलाकात की सादत हासिल की और इन्हें दावत इस्लामी के शोबाजात समेत दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का तारुफ भी पेश किया। हमको सुन्नी आलिमों से प्यार है, हमको सुन्नी आलिमों से प्यार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफिले राह खुदा अज़्ज़ व जल में सफर करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दावत इस्लामी के तहत सफर करने वाले मदनी काफिले में नकीब व नातख़्वा शब्बीर अबू तालिब और नातख़्वा अनीस सबा ने दीगर आशिकान रसूल के हमरा पाकिस्तान के शहर बाबुल मदीना कराची में सफर इख्तियार किया। दौरान मदनी काफिला उन्होंने मदनी चैनल को तासुरात भी दिए। लूटने काफिले में चलो, सीखने सुन्नते काफिले में चलो, चाहो गए बरकते काफिले में चलो, पाओगे अम्मते काफिले में चलो। शेख तरीक़त अमीर सुन्नत ने हमें एक मदनी मकसद अता फरमाया है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इस मदनी मकसद के तहत अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मदनी काफ़िला बाबुल मदीना के इलाके क्लिफ्टन की फैज़ान जीलान मस्जिद से अल फारूक मस्जिद आदमजी नगर बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद में हमारा मदनी काफ़िला आया हुआ है। आपको सुन के खुशी होगी कि पिछले दिनों शेख तरीक़त अमीर सुन्नत बानी दावत इस्लामी की बारगाह में सना खां मोहम्मद अनीस सबा अत्तारी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी अमीर सुन्नत की बारगाह में मदनी काफ़िले में सफ़र की नीयत की थी। और हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह शब्बीर अबू तालिब उन्होंने भी अमीर सुन्नत की बारगाह में मदनी काफ़िले में सफ़र की नीयत की थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो नीयत का इजहार के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारे साथ शब्बीर अबू तालिब भाई भी हमारे साथ माशाअल्लाह मदनी काफ़िले के मुसाफिर बने अल्हम्दुलिल्लाह। मीठे मेरे इस्लामी भाइयों, आइए हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुआएं सीखने के हलके में बैतुल खला में दाखिल होने से पहले की दुआ याद करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। सबसे पहले मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा करता हूँ और इसके बाद दावत इस्लामी का और अमीर दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास क़ादरी दामत बरकातुहुम आलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनकी वजह से, जिनके सबब, जिनके तवस्सुस से आज मदनी काफ़िले में शिरकत की सआदत हासिल हुई। इस मदनी काफ़िले के लिए उस नीयत को जो हज़रत अमीर दावत इस्लामी के सामने हम सब ने मिलकर की थी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 3 दिन के मदनी काफ़िले में ज़रूर शिरकत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत की, अपनी मसरूफ़ियात को तर्क की, दीगर मसरूफ़ियात को, दुनियावी मसरूफ़ियात को, और इस बात का अज़्म करके कि सबसे पहले इंशाअल्लाह ताला इस 3 रोज़ा मदनी काफ़िले में पहुँचेंगे और आखिर तक इस मदनी काफ़िले में शामिल रहेंगे। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये जो 3 दिन हमारे गुज़रे, ये जो शब व रोज़ हमने गुजारे, ये मेरी ज़िंदगी का कितना बड़ा असासा है। दीगर जो दुनियावी सफ़र मैंने की अपनी ज़िंदगी में, यूरोप भी गए, फार ईस्ट भी गए, एशिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में गए, लेकिन यकीन जानिए मोहतरम इस्लामी भाइयों, जिस लज्जत को मैंने इस सफ़र में पाया इसकी नज़ीर नहीं मिलती, ना मैं बयान कर सकता हूँ। हर वक्त मस्जिद में रहना और जब सुन्नतें सीखने का मौका आता, दुआएं सीखने का मौका आता, तो अपने आप को इस बात के लिए पेश कर देना कि इल्म दीन सीखना है और जब ख़ुद सीख लेंगे तो इंशाअल्लाह दूसरों को सिखाएंगे।
اس جذبے کے ساتھ اس مسجد میں ہم نے قیام کیا ہوا ہے. چوک درس کا وقت آتا، جب علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا وقت آتا، اور بالخصوص آدھی رات کو صبح صادق کے وقت فجر کی نماز کے لیے صدائے مدینہ لگانے کے لیے ہم اس علاقے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، تو دل میں ایک نورانیت اور روحانیت جاگزی ہوتی تھی. اس سفر میں اپنی غلطیوں کا محاسبہ بھی کرنا ہے. جو مدنی چینل دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان سب سے میری مدنی التجا ہے، درخواست ہے، عرض ہے، بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کا کیا آئیڈیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے، تو میرا خیال بھی یہی ہے، میرا آئیڈیا بھی یہی ہے، میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ اگر اب تک آپ نے مدنی قافلے میں سفر نہیں کیا تو کم از کم زندگی میں ایک بار اس عشق مصطفیٰ کی مٹھاس کو چکھ کر ضرور دیکھیے گا. آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا اصل مقصد کیا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ مجھے اپنی اور سارے جہاں کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی عز و جل. امیر اہل سنت نے ماشاءاللہ جس بھی شعبے کی طرف توجہ فرمائی ہے اس میں نکھار پیدا ہوتا چلا گیا، اس کی خرابیاں جو مروجہ خرابیاں ہیں وہ دور ہوتی چلی گئی. اسی سلسلے کی کڑی ابھی پچھلے دنوں امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرہ فرمایا تھا نعت خوانوں کے حوالے سے، اور نعت خوانوں کی اصلاح فرمائی. تو ماشاءاللہ اسی سلسلے کی کڑی کہ سارے نعت خواں جنہوں نے وہ مدنی مذاکرے میں موجود تھے یا مدنی چینل کے ذریعے جنہوں نے سنا، ماشاءاللہ انہوں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ انشاءاللہ تعالی ہم بھی دین کے کام میں ہاتھ بڑھائیں گے. اسی سلسلے میں الحمدللہ امیر اہل سنت کو جو پسند ہے کہ مدنی قافلوں کو مسافر بنا جائے، تو الحمدللہ میں خود بھی مدنی قافلے کے اس وقت 3 دن کے مدنی قافلے میں آیا ہوا ہوں، اور دیگر ثنا خواں بھی ماشاءاللہ جوگ در جوگ اس میں نہ صرف خود آ رہے ہیں بلکہ دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی انفرادی کوشش کر کے قافلوں میں لا رہے. تو الحمدللہ ہم بھی قافلے میں ہیں، اس کی بہاریں لوٹ رہے ہیں. ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ لوگ جو مدنی چینل کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ لوگ عاشقان رسول ماشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں، تو وہ صرف دور سے دیکھ رہے ہیں. آئیں ذرا اس ذائقے کو چکھیں. ایک مرتبہ آپ آ گئے تو مجھے یقین ہے کہ پھر اس کے بعد دوبارہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سفر نہ کریں. اس مسجد میں ہمارے غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے مختلف قافلے آتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالی ہم تمام کو اس طرح دین مدین کی خدمت کرنے کے لیے اپنے دین حق اور صراط مستقیم پر لوگوں کو لانے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. اور اللہ تعالی دعوت اسلامی کے بانی حضرت علامہ مولانا الیاس قادری زید مجدہ و شرفہ اور ان کے سب، اس کے علاوہ اہل سنت و جماعت کے سب علماء کو اللہ تعالی اس دین متین کی خدمت کرنے کا بہترین صلہ اور اجر عطا فرمائے. بہرحال بڑی خوشی ہوتی ہے کہ مہینہ مہینہ سال سال کے دنیا بھر میں یہ میسج اور پیغام پہنچانے کے لیے ساتھی قافلوں کے شکل میں تشریف لے جاتے ہیں. اللہ تعالی جہاں کہیں بھی ہمارے ساتھی ہیں ان کی عزتوں کی اور ان کے نفوس کی حفاظت فرمائے. جامع مسجد فیضان عطار کنڈیا حسنی کابینہ پاکستان میں مسجد برو تحریک پر عمل کرتے ہوئے قافلہ اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں کو راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے کا ذہن دیا. نیز اسلامی بھائیوں نے اپنے عزم کا اظہار بھی کیا. آئیے اس اجتماع کی طرف چلتے ہیں. دعوت اسلامی کی سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم. اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ. یا اللہ میری جھولی بھر دے. کفر مدینہ کفر مدینہ سر پہ ماما منہ پہ داڑھی منہ پہ داڑھی سر پہ زلفیں سر پہ زلفیں. انشاءاللہ عز و جل کل بروز بدھ رات 10 بجے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا آڈیو کیسٹ بیان جہنم کی آگ ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. اتنا لوگ تنگ دستی سے ڈرتے ہیں، اگر اتنا ہی وہ جہنم سے ڈرتے ہوتے تو دونوں سے بچ جاتے. جب قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا تو اس کی کیفیت یوں ہوگی کہ جہنم کو
70,000 लगामें लगी होंगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। उस दिन आदमी सोचेगा और उसे सोचने का वक्त कहां। जहन्नम ये अल्लाह जल्ल मजदूह के कहरो गजब का मजहर, जो अपने दोस्तों की वजह से तबाह व बर्बाद होगा, वो कल बरोज़े क़यामत पे अफसोस मलेगा और कहेगा हाय अफसोस, लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, मैं फुला को दोस्त ना बनाता। माल की मोहब्बत से अल्लाह करे हमारी जान छूट जाए और मौला की मोहब्बत के जलवे हमारे दिलों में रच बस जाए। देखिए सुन्नतों भरा बयान जहन्नम की आग इंग्लिश सबटाइटल के साथ बरोजबोद मदीना मुनव्वरा में रात 8 बजे और पाकिस्तान में रात 10 बजे मदनी चैनल पर। आपने आज की मदनी खबरें मुलाहजा फरमाई। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, मस्जिद बरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जगह में, तुझ पे जगह में, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो।